بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس اسلامی ہسٹری کے چینل میں دولت عثمانیہ کی بیان کر رہے ہیں آج، اور اس میں آج ہم بیان کر رہے ہیں فتنہ لبنان۔ سن 1860 میں شام میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا جس کی وجہ سے یورپین حکومتوں کو مداخلت کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ لبنان میں دروزی اور ماونی دو فرقے زیادہ اقتدار رکھتے تھے۔ دروزی مسلمان اور مورونی کیتھولک عیسائی تھے۔ شورش کی ابتدا مورونی کسانوں کی طرف سے ہوئی جو اپنے ہم مذہب جاگیرداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ بغاوت حقیقتاً نظام جاگیری کے خلاف تھی، اس لیے دروزی شیخ نے بھی شروع میں مارونی جاگیرداروں کا ساتھ دیا، مگر چند دنوں کے بعد پادریوں کے بھڑکانے سے اس شورش کی مذہبی رنگ اختیار کر لیا اور نہایت تیزی سے شام کے اکثر حصوں میں پھیل گئی۔ خصوصاً لبنان میں اس کے شعلے ہر طرف بھڑک اٹھے اور مارونیوں نے حتم الامکان قتل و غارت کا کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ لیکن چونکہ دروزی نسبتاً زیادہ طاقتور تھے، اس لیے بالآخر غلبہ انہی کو حاصل ہوا اور انتقام کے جوش میں انہوں نے ہزاروں عیسائیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مقامی ترک دستوں نے دروزیوں کو روکنے میں سخت غفلت برتی، ورنہ قتل و غارت کے وہ واقعات پیش نہ آتے جو بقول ایک عیسائی مورخ کہ سلطنت عثمانیہ اور اسلام دونوں کے لیے باعث تانگر ہوتے۔ دمشق میں عیسائیوں کا قتل سب سے زیادہ ہوا۔ برطانوی کونسل کا بیان ہے کہ 5,500 سے کم ہلاک نہیں ہوئے۔ اس موقع پر امیر عبدالقادر الجزائری نے عیسائیوں کو جو مدد کی، اس کا اندازہ فرانسیسیوں مورخ کو بیان ایسے ہوتا ہے۔ سن 1830 میں جب فرانس نے الجزائر پر قبضہ کیا تو امیر عبدالقادر مسلسل 17 برس تک وطن کی آزادی کے لیے لڑتے رہے تھے۔ انہوں نے متحد مارکوں میں فرانسیسی فوج کو سخت شکست دی۔ اس کی جان بازی اور حیرت انگیز شجاعت کا اعتراف خود اہل فرانس نے کیا تھا۔ آخر کار جب ان کے سپاہیوں کی بڑی تعداد شہید ہوگی اور غنیم کی فوج میں اضافہ ہوتا گیا تو فوجوں نے یہ دیکھ کر زیادہ مداخل، بے سودگی اور حکومت فرانس کے اس وعدہ پر اعتماد کر کے اس کے متعلق طرز نہ کیا جائے گا، بلکہ انہیں اجازت ہوگی کہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ 23 دسمبر سن 1847 کو ہتھیار ڈال دیے گئے، لیکن نپولین ثالث نے یہ وعدہ پورا نہ کیا، برخلاف اس کے کہ انہیں قید کر دیا گیا اور 12 برس تک قید میں رکھا۔ بالآخر اس شرط پر کہ وہ الجزائر کو واپس نہ ہو جائیں، اس نے انہیں رہا کر دیا اور 1,00,000 فرانک سالانہ وظیفہ ان کے لیے مقرر کر دیا۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے پہلے بروسا گئے اور پھر وہاں سے دمشق آ کر مقیم ہو گئے اور وہیں 1883 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جو فرانسیسی مورخ والاسوں کیریئر نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دمشق میں اگر عبدالقادر نہ ہوتا تو ایک عیسائی کی بھی صورت دکھائی دیتی۔ یہ عرب بہادر جس نے 16 سال تک فرانسیسیوں سے نہایت بے دردی سے جنگ کی تھی، دمشق میں تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ آگ کے شعلے پہلے ہی دفعہ بھڑکے تھے اور درماندوں کی صدا پہلے ہی دفعہ بلند ہوئی تھی کہ اس نے بلا کسی پیش کہ عیسائیوں اور ان کے قاتلوں کے درمیان آپ کو ڈال دیا۔ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ اس نے عیسائیوں کو عوام الناس سے چھڑایا اور اپنا محل انہیں رہنے کو دیا، جو ہزار سے آگے پناہ لینے لگے اور عیسائیوں کے سکونتی مقام پر عرب سوار کی پہرہ داری بند کر دی گئی۔ اس شخص نے جو مسلمانوں اور اولاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور
فرانس کا قدیم دشمن تھا، ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان خونخوار ٹولیوں کو پسپا کیا جو اسلام اور ترکی کے لیے باعث تنگ تھی۔ اس طرح اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان بدقسمتوں پر پوشاک کے لیے بے دریغ روپیہ خرچ کیا جنہیں اس نے موت کے پنجے سے رہائی جائی تھی۔ اس نے خود اپنے نگرانے میں عیسائی محافظین کو بیروت پہنچایا جہاں انہیں کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ اس کا یہ احسار، اس کی شرافت اور اس کی شریفانہ بہادری ایک لمحہ کے لیے بھی کم نہ ہوئی۔ اس کی زندگی کا یہ صفحہ ایسا شاندار ہے کہ جس کے آگے ایک صدی کا کارنامہ بھی مدن پڑ جاتا ہے۔ یہ واقعہ سن کر مسیحی یورپ کے ہر گوشہ سے صدائے احتجاج بلند ہونے لگی تھی۔ فرانس کیتھولک ماروینیوں کا خاص حامی تھا۔ اس نے ان کی مدد کے لیے ایک فوج شام بھیجی، اس اندیشہ سے کہ مبادا فرانس شام میں اپنا تسلط قائم کرنے سے پہلے تو برطانیہ اور دوسری حکومتوں نے تجویز منظور نہ کی، مگر آخر کار 3 اگست 1820 کو سارڈینیا کے علاوہ ان تمام مغربی حکومتوں نے جنہوں نے صلح نامہ پیرس پر دستخط کیے تھے، پیرس ہی میں یہ طے کیا کہ 12,000 یورپین فوج شام میں امن قائم کرنے کی غرض سے روانہ کی جائے۔ چنانچہ فرانس نے فوراً 6,000 فوج روانہ کی، لیکن اس فوج کی شام پہنچنے سے قبل فؤاد پاشا وزیر خارجہ سلطان کے حکم سے وہاں پہنچ کر اس شورش کو رفع کر چکے تھے۔ ان کے حکم سے عثمانی فوج کے 111 سپاہی گولی سے مارے گئے، 57 بڑے بڑے دروزی پھانسی پر لٹکائے گئے، اور خود احمد پاشا والی دمشق کو قتل کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد بیروت میں ایک بین الاقوامی کمیشن بٹھا دیا گیا جس کے فیصلے کے مطابق سینکڑوں دروزی جلا وطن کر کے طرابلس، افریقہ، بلگراد اور ودین بھیج دیے گئے۔ خورشید پاشا حاکم بیروت کو موت کی سزا تجویز ہوئی، لیکن بعد میں ان کو معزول کر کے قسطنطنیہ بلا لیا گیا۔ عیسائیوں کے نقصانات کی تلافی کے لیے 7,50,00,000 قرش کی رقم باب عالی کی طرف سے منظور ہوئی، جو با ایک ساتھ ادا کر دی گئی۔ لبنان کی آئندہ حکومت کے متعلق کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے دولت عثمانیہ کے زیر سیادت خود مختار کر دیا جائے اور اس کے والی کا تقرر سلطان کی عیسائی رعایا میں سے باب عالی کی طرف سے ہوا کرے۔ 5 جون سن 1861 کو فرانسیسی فوج شام سے روانہ ہوئی۔ جس رمز سے یہ فوج بھیجی گئی تھی وہ فؤاد پاشا کے دمشق پہنچنے کے بعد ہی پوری ہو چکی تھی۔ اس سے 9 ماہ تک شام میں قیام کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن دولت عظما نے دولت عثمانیہ کی حمایت کا جو پیمان صلح نامہ پیرس میں باندھ رکھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس کی ملکی انتظامات میں مداخلت کرنے کے لیے محض ایک نیک مشورہ پر قناعت نہ کی جائے، بلکہ ضرورت فوجی مدد بھی پہنچائی جائے۔ 17 ذوالحج 1270 ہجری بمطابق 25 جون 1861 کو سلطان عبد المجید نے وفات پائی اور اس کا بھائی عبد العزیز تخت نشین ہوا۔ اس کی خصوصیت عبد المجید کا عہد حکومت دولت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس عہد میں ان اصلاحات پر عمل درآمد شروع ہوا جن کا خاکہ محمود ثانی نے تیار کیا تھا اور جو اس کی وفات کے بعد مرتب ہو کر تنظیمیات کے نام سے مشہور ہوئی۔ تنظیمیات جدید ترکی کا سنگ بنیاد ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عبد المجید کے زمانہ میں وہ پوری طرح نافذ نہ ہو سکی تھی، تاہم جیسا کہ خالدہ ادیب خانم نے لکھا ہے، ان کا جتنا حصہ ہزارہا مشکلات کے باوجود عمل میں لایا گیا وہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ ان پر چاہیے جتنے اعتراضات کیے جائیں، مگر یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان سے ایک نہایت اہم نتیجہ برآمد ہوا۔
یعنی جدید ترکی کی بنیاد قائم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ترکوں کی قوم کو اس قابل کر دیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود مسمار شدہ سلطنت کی بنیادوں پر ایک نئی عمارت بنا کر رہے۔ عبد المجید کے عہد کی نمایاں خصوصیات یہ بھی ہے کہ ترکوں میں پہلی مرتبہ اصلاحات کی جانب میلان ظاہر ہوا۔ محمود کے زمانہ میں جو کچھ اصلاحات ہوئی تھی وہ حکومت نے کی تھی، نہ صرف یہ کہ جمہور نے ان اصلاحات کو پسند نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت کی اور سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں برپا ہو گئی۔ برخلاف اس کے کہ عبد المجید نے جب تنظیمات کا اعلان کیا تو ترکوں کے ہر طبقہ نے مسرت ظاہر کی۔ ان کے اندر یہ تبدیلی عام درسگاہوں سے زیادہ قومی ادب کے اثر سے پیدا ہوئی، جس کا ہم ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ سلطان عبد المجید کی وفات پر اس کا بھائی جب عبد المجید تخت نشین ہوا، انان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان عبد العزیز نے ایک فرمان کے ذریعے ان اصلاحات کی تکمیل کا وعدہ کیا جو محمود ثانی اور عبد المجید نے شروع کی تھی۔ چنانچہ اس نے حکومت کے نظم و نسق میں مفید اصلاحات جاری کی، نہریں اور سڑکیں تعمیر کرائی، زراعت اور مدنیات کو ترقی دی، ابتدا اور ثانوی تعلیم کا ایک جدید نظام قائم کیا جو مذہبی نظام تعلیم سے آزاد تھا۔ یہ جدید مدارس ہر فرقہ کے طلباء کے لیے یکساں طور پر کھولے جاتے تھے۔ اس نے ایک عدالت عالیہ بھی قائم کی جس میں عیسائی اور مسلمان ججوں کو تعداد برابر کر دی گئی، اور 1868 میں حکومت کے انتظامات کے لیے ایک کونسل آف اسٹیٹ مجلس نظمیہ قائم کی۔ اس مجلس کو قانون سازی اور انتظام دونوں کے اختیارات حاصل تھے اور اس کے ارکان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ مدد بادشاہ جو اپنے تدبر، اپنی روشن خیالی اور اپنے مضبوط اخلاق کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اس کے صدر مقرر ہوئے۔ سن 1840 میں ایک ضابطہ فوجداری پینل کوڈ اور 1850 میں ضابطہ تجارت کمرشل کوڈ مرتب ہو چکا تھا۔ یہ دونوں فرانسیسی ضابطہ قوانین سے ماخوذ تھے۔ سن 1872 میں ایک جدید ضابطہ دیوان مسمی با مجلہ نافذ کیا گیا جس میں قانون شریعت کو زمانہ حال کی ضرورت کے مطابق مدون کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلطان عبد العزیز کے عہد تک غیر ملکی باشندوں کو سلطنت عثمانیہ میں اراضیات پر مالکانہ قبضہ حاصل کرنے کا حق نہ تھا۔ 18 جون 1867 کو ایک قانون نافذ ہوا جس کی روح سے پہلی بار انہیں سلطنت کے ہر حصہ میں علاوہ حجاز کے یہ حق دیا گیا تھا، لیکن اس حق کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ ان جائیدادوں کے متعلق ہر معاملہ میں انہیں سلطنت عثمانیہ کے ملکی قوانین کا پابند ہونا پڑے گا اور اپنے ملک کے قوانین سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ابتدا ہی میں عبد العزیز کے ساتھ مالیات کا ہی تھا۔ سلطنت کے اخراجات آمدنی سے بہت زیادہ تھے اور قرضوں کا بار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عبد العزیز نے سلطنت کے مصارف میں جو زیادہ تر بد انتظامی کا نتیجہ تھا حتی الامکان کمی کرنے کی کوشش کی اور اپنے ذاتی اخراجات میں بھی بہت کچھ تخفیف کی تھی، لیکن بیرونی حکومتوں کا قرض اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ سلطنت کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ سود میں چلا جاتا تھا اور میزانیہ کا توازن کسی طرح درست نہیں ہوتا تھا۔ یورپین حکومتوں سے قرض لینے کا سلسلہ سلطان عبد المجید ہی کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ابتدا ہوئی کہ جب یونان نے آزادی حاصل کرنے کے لیے علم بغاوت بلند کیا اور عیسائی حکومتیں اس کی مدد کے لیے کھڑی ہوئیں تو سلطنت عثمانیہ کو نئے سرے سے جنگی سامان اور جہازوں کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ خزانہ میں کافی روپیہ موجود نہ تھا، اس لیے سلطان محمود ثانی نے ہنڈیاں جاری کی اور 1830 میں پہلی بار 32,000 کیسا کی ہنڈیاں 8% سالانہ سود پر 8 سال کے لیے جاری کی گئی۔
لیکن شام اور مصر کی جنگوں کی وجہ سے یہ قرض معینہ مدت میں ادا نہ ہو سکا اور اس کے بدلہ میں قرض خواہوں کو دوسری ہنڈیاں دے دی گئی۔ جنگ کے مصارف اور سلطنت کے اخراجات اتنے بڑے ہوئے تھے کہ یہ دوسری ہنڈیاں بھی ادا نہ ہو سکی۔ جب سلطان عبد المجید تخت پر آیا تو اس نے مالیات کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن جنگ کریمیا کے کثیر مصارف کے باعث وہ مالی اصلاحات میں اس کامیاب نہ ہو سکا۔ اور صرف یہ کہ ملکی ہنڈیاں کے ادا کرنے کی صورت پیدا نہ ہوئی، بلکہ جنگی اخراج کے پورا کرنے کے لیے اسے مجبوراً بعض یورپین حکومتوں سے قرض لینا پڑا۔ علاوہ بریں اندرون ملک میں بھی ہنڈیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ملکی اور بیرونی قرضوں کا بار سلطنت پر زیادہ ہوتا جاتا رہا، یہاں تک کہ 1861 میں سلطان عبد العزیز تخت نشین ہوا اور اس نے فؤاد پاشا کو صدر اعظم مقرر کر کے جنوری 1862 میں مالیہ اور میزانیہ بجٹ کا انتظام اس کے سپرد کیا۔ پھر اسی سال جون میں سلطان نے فؤاد پاشا کے نام ایک دوسرا فرمان جاری کیا کہ ہنڈیوں کی تمام قرضے ادا کر دیے جائیں اور اس طرح کہ یہ 40% رقم سونے چاندی کے سکوں میں ادا کر دی جائے، بقیہ 60% کے لیے نئی ہنڈیاں دے دی جائیں، اور اس کے لیے باب عالی نے 80 لاکھ انگریزی پاؤنڈ قرض لیے۔ اور جب یہ رقم بھی کافی نہ ہوئی تو عثمانی بینک کے ذریعے 80 لاکھ اور قرض لیے۔ چونکہ ملکی اصلاحات کا کام جاری تھا، اس کی وجہ سے خزانہ پر زیادہ بار پڑ رہا تھا، اس لیے اب انہیں بڑھتے ہوئے قرضوں کا سالانہ سود ادا کرنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ سلطان نے حکومت کے ہر شعبہ میں تخفیف کا حکم جاری کیا، یہاں تک کہ اپنے ذاتی مصارف میں بھی بہت کم کر دیے۔ ان تدبیروں سے اتنی گنجائش ہوئی کہ مصطفیٰ فاضل پاشا ناظر مال سالانہ سود ادا کر سکا، لیکن اس کے بعد ہی مالیات کے متعلق صدر اعظم فؤاد پاشا سے اختلافات رہے کی وجہ سے مصطفیٰ فاضل پاشا کو مستعفی ہونا پڑا اور اس کی جگہ کافی پاشا ناظر مال مقرر ہوا۔ کافی پاشا اور فؤاد پاشا نے تمام قرضوں کے لیے تمسکات جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے اس قرارداد کے مطابق ایک فرمان جاری کیا اور 4 کروڑ عثمانی گئی کے تمسکات جاری کیے گئے۔ جب سود ادا کرنے کا وقت آیا تو خزانہ بالکل خالی تھا، اس لیے حکومت پھر مجبور ہوئی کہ نئے حصے عثمانی بینک کے ذریعے سے پیرس اور لندن میں فروخت کرے۔ چنانچہ 1865 میں عثمانی بینک نے 12% نفع پر لندن اور پیرس میں حصے فروخت کرنا شروع کیے، لیکن چونکہ حکومت کی ساکھ قائم نہیں رہ گئی تھی، اس لیے بہت کم لوگوں نے حصے خریدے اور صرف اسی قدر رقم فراہم ہو سکی کہ اس سے ضروری سود ادا کر دیا گیا۔ اس ناکامی کو بعض اہل غرض نے فؤاد پاشا کی مالی بد انتظامی کے ثبوت میں سلطان کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ سلطان نے فوراً پاشا کو معزول کر کے 4 جون 1866 کو محمد رشدی پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ رشدی پاشا نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک بڑی رقم قرض لے کر تمام موجودہ قرضوں کو ادا کر دیں، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد رشدی پاشا نے عثمانی بینک سے یہ معاملہ کیا کہ بینک سلطنت کے بعض خاص قرضوں کا سود ہر تیسرے مہینے ادا کرتا رہے گا اور اس کے معاوضہ میں سلطنت کے بعض متعین آمدنیاں بینک کو ملتی رہیں گی۔ اس طرح سود رفتہ رفتہ ادا ہونے لگا اور سلطنت دیوالیہ ہونے سے بچ گئی۔ اس کے بعد بغیر نئے حصے کھولے ہوئے حکومت اپنی ضروریات کے لیے بینکوں سے قرض لینے لگی۔ جب سلطنت کی مالی حالت روغہ اصلاح ہونے لگی تو سیاسی فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1867 میں ولیچیا اور مولڈیویا کے ولایتیوں نے باضابطہ طور پر متحد ہو کر رومانیہ کی ریاست قائم کر لی اور 1868 میں جرمن شہزادہ چارلس کو اس نئی ریاست کا فرمانروا منتخب کیا۔
یہ کارروائی صلح نامہ پیرس کی مخالف تھی۔ لارڈ ایورلسلے لکھتا ہے کہ دولہ عظمیٰ کے اس بات کی فکر تھی کہ حتم الامکان باب علی کو آویزش سے بچایا جائے، اس لیے ان کے سفیروں نے سلطان پر دباؤ ڈال کر شہزادہ چارلس کو اس نئی ریاست کا مورثی فرمانروا تسلیم کر لیا۔ دولہ عظمیٰ کی یہ خبر اندیشی کوئی نئی چیز نہ تھی۔ باب علی کو اس کا تجربہ اس وقت سے ہوتا آیا تھا جب سے دولت علیہ کا زوال شروع ہوا۔ جوں جوں سلطنت کمزور ہوتی گئی، یورپین سلطنتوں کی درد بندی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ رومانیہ پہ اگرچہ سلطان کا فرمان روائی نام کے لیے باقی رہی، تاہم مثلاً عملاً وہ گویا آزاد ہو گیا۔ شہزادہ چارلس جو کہ پرشیا کے شاہی حکمراں خاندان کا ایک فرد تھا، اس لیے اس کا انتخاب رومانیہ کی آزادی کا بڑی حد تک ضامن تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔